بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بنو مخزوم کے محلے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کفار قریش نے ایک بوڑھی عورت کو لوہے کی زرہ پہنا کر زمین پر لٹا رکھا ہے اور پاس کھڑے ہو کر کہکے لگا رہے ہیں، ساتھ ہی اس خاتون سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کرنے کا مزہ چکھ۔ مظلوم عورت کی بے بسی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدیدہ ہو گئے اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ راہ حق میں ظلم سہنے والی یہ خاتون جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی اور جنت کی بشارت دی، حضرت سمیہ بنت خبات تھیں۔ حضرت سمیہ بنت خبات کا شمار نہایت بلند پایہ صحابیات میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی ضعیف العمری کے باوجود اپنی جان بھی اسی راہ میں قربان کر دی۔ اسلام کی راہ میں سب سے پہلی شہید ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت سمیہ کی شادی حضرت یاسر بن عامر سے ہوئی۔ ان کے سلب سے حضرت سمیہ کے دو بیٹے پیدا ہوئے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن اور جوانی کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ قیاس کے یہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس کا یہ سارا دور یاسر، سمیہ، عبداللہ اور عمار کے سامنے سے گزرا اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ترین شخصیت اور اعلیٰ سیرت و کردار کا نہایت گہرا اثر قبول کیا۔ مکہ کا جو شخص اسلام قبول کرتا مشرکین قریش کے غیظ و غضب اور ان کے تشدد کا نشانہ بن جاتا۔ مشرکین اس معاملے میں اپنے قریب ترین عزیزوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ حضرت یاسر اور ان کے لڑکے غریب الوطن تھے اور حضرت سمیہ کو بھی وہ بہت مظلوم سمجھتے تھے۔ ان بیچاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں مشرکین کو کوئی چیز نہیں روکتی تھی۔ انہوں نے اس بے کسی کے عالم میں اس خاندان پر ایسے ظلم کیے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ دونوں بہت ضعیف العمر تھے، مگر ان کی قوت ایمانی اور استقامت کا یہ عالم تھا کہ مشرکین یعنی کافر ان کو طرح طرح کی دردناک تکلیفیں دیتے تھے اور شرک کرنے پر مجبور کرتے تھے، لیکن ان کے قدم اللہ کی راہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی نہ ڈگمگاتے تھے۔ یہی حال ان کے بیٹوں کا تھا۔ ان مظلوموں کو لوہے کی زریں پہنا کر مکہ کی جل تپتی ریت پر لٹانا اور ان کی پشت کو آگ کے انگاروں سے داغنا اور پانی میں گوتے دینا کفار کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام سے گزرے، یہاں ان مظلوموں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر سخت دکھ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، اے اللہ، یاسر اور آل یاسر، یہ تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے، اے اللہ ان کو جنت میں داخل فرما۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ اور ان کے بچوں کو مصیبت میں مبتلا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما، اور تو نے ان کی مغفرت کر دی۔ بوڑھے یاسر
یہ ظلم سہتے سہتے ایک دن جاں بحق ہو گئے، لیکن کافروں کو پھر بھی اس خاندان پر رحم نہ آیا اور انہوں نے حضرت سمیہ اور ان کے بچوں پر ظلم کا سلسلہ برابر جاری رکھا۔ ایک دن حضرت سمیہ دن بھر سختیاں سہنے کے بعد شام کو گھر آئیں تو ابو جہل کافر نے ان کو گالیاں دینی شروع کر دیں، اور پھر اس کافر کا غصہ اس قدر تیز ہو گیا کہ اپنا برچھا حضرت سمیہ کو کھینچ مارا۔ وہ اسی وقت زمین پر گر گئیں اور اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل نے تیر مار کر حضرت سمیہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھی شہید کر دیا۔ اب صرف حضرت عمار باقی رہ گئے تھے۔ ان کو اپنی والدہ کی موت پر سخت صدمہ ہوا۔ روتے روتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ سنا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب تو ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا، اے اللہ، آل یاسر کو دوزخ سے بچا۔ حضرت عمار تو بیٹے تھے، اس لیے ان کو والدہ کی مظلومانہ شہادت پر بہت تکلیف ہوئی، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ابو جہل کی ظلمت اور حضرت سمیہ کی بے کسی یاد رہی۔ چنانچہ غزوہ بدر میں رمضان المبارک 2 ہجری میں جب ابو جہل جہنم واصل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار بن یاسر کو بلا کر فرمایا کہ اے یاسر، اللہ نے تمہاری ماں کے قاتل سے بدلہ لے لیا، یعنی ابو جہل کافر جنگ بدر میں مارا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کافر کو ایک کنویں میں پھینکا تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو جہل، اب تو اپنے کیے پر جا پہنچا۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اب بھی سنتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جس طرح زندگی میں میری باتیں سنتے تھے، یہ کفار اب بھی اسی طرح سن رہے ہیں۔ حضرت سمیہ کی شہادت ہجرت نبوی سے کئی سال پہلے واقع ہوئی، اس لیے تمام اہل سیر نے انہیں اسلام کی شہدائے اول قرار دیا ہے، یعنی یہ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہے، رضی اللہ تعالی عنہا۔